نیپیر روڈ پہ آتے ہیں. جی نیپیر روڈ چارلس ہنری نیپیر ان کے نام پہ جی بالکل. اس علاقے کا نام منسوب کر دیا. کیا جگہ تھی اور قہوہ خانہ کب یعنی ریڈ لائٹ ایریا جی جی کیسے اور کب بنا؟ آپ کا جو ریڈ لائٹ ایریا جس کو ہم کہتے ہیں بازار حسن، ہوں یہاں یہ بن گیا تھا تو انگریزوں سے پہلے سے تھا. ہوں اور اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ یہ اس طرف کراچی پورٹ ہے، ہوں ادھر دوسری طرف اس کی بسیں آتی تھیں بلوچستان کی، ہوں اور ایک طرف سندھ کا مطلب ٹرانسپورٹ ادھر آتا تھا آپ کے بولٹا مارکیٹ کی طرف. ہوں تو مسافروں کے لیے یہ جگہ اٹریکٹیو ہوتی ہے. صحیح ہے. تو پھر جب انگریز آئے نا تو انہوں نے دیکھا کہ یار یہ ایک بے ہنگم جگہ ہے، تو انہوں نے اس کو آنے کے بعد تقریباً 1850 میں اس کو ریگولرائز کیا، اور یہاں انہوں نے پابندی لگائی کہ ان سے ٹیکس بھی وصول کریں گے، ان کو مطلب تحفظ بھی دیں گے. تو پھر یہ بازار آباد ہو گیا، قانونی حیثیت مل گئی. قانونی حیثیت مل گئی. صحیح ہے. تو یہاں لیکن اس کے باوجود اس کے خلاف بھی تحریکیں چل رہی تھیں، ہوں کیونکہ یہاں جو لوکل آبادی تھی سب سے بڑی آبادی بوہری لوگوں کی تھی. ہوں تو بوہری جو وہ اس زمانے میں جب لکھتے تھے گورنمنٹ کو، تو گورنمنٹ یہ کہتی تھی کہ آپ کی جو کراچی کی لوکل گورنمنٹ ہے نا، وہ ہمیں کہے گی کہ اس کو بند کرو تب ہم سوچیں گے. ہوں تو وہ لوکل گورنمنٹ میں بھی ہندو تھے. ہوں اچھا، ہندو لوگوں کے نزدیک یہ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ہمارے گھر میں ایک واش روم ہوتا ہے، یہ ضروری ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو بھوک ہوتی ہے نا انسان کو، جیسے کھانے کی نیڈ ہے، باڈی کی نیڈ ہے. یہ اس کو کہتے ہیں شریر کی بھوک. صحیح ہے. تو ہندو اس کو مطلب برا سمجھتے ہیں، لیکن کہتے ہیں کرنا پڑے گا. تو وہ اس کو نہیں. لیکن بعد میں طیب علی علوی کراچی کے میئر بنے تھے، اور وہ بوہری برادری سے تھے. تو انہوں نے باقاعدہ ریزولوشن پاس کرائی اور اس کو اوپر بھیجی کہ اس کو، لیکن پھر بھی ہٹی نہیں. انگریزوں نے پھر اس کو سرد خانے میں ڈال دیا. لیکن حیرت انگیز بات یہ ہے کہ طیب علی علوی سیٹھ نے جو اسکول بنایا، طیب علی علوی اسکول جو آپ نے دیکھا ہوگا سٹی کورٹ کے سامنے، جی 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 اس اسکول میں انہوں نے ان لوگوں کے بچوں کا داخلہ بند نہیں کیا. بڑی بات ہے. انہوں نے کہا ان کو ہم انسان بنائیں گے. یہ جو طوائفیں وغیرہ ہاں ان کے بچے تھے، رقاصائیں جو تھیں، ہاں ان کے جو لڑکے تھے لڑکیاں تھیں وہ آگے سیفیا اسکول اور ان کے تھے. انہوں نے کبھی بھی پابندی، بوہری برادری نے اس پہ پابندی نہیں رکھی، بولے تعلیم سب کے لیے ہے. اچھا مجھے بتائیں سر، یہ نیپیر روڈ نام کی وجہ کیا رہی؟ مطلب یہ تو اب نام ایسا ہے جیسے بڑا حقیر سمجھا جاتا ہے، نیپیر سے نپیر ہو گیا وہ، لیکن کسی کو پتہ نہیں ہے. اب اگر آپ یہ نام لیں گے تو لوگ گھبرا جاتے ہیں کیونکہ ریڈ لائٹ ایریا ہے. دیکھیں ٹاور سے میکلر روڈ چلتا ہے، یہ کہاں جاتا ہے؟ یہ شائن کمپلیکس. جی اور اس کے بعد کیا ہے؟ گورنر ہاؤس ہے. صحیح ہے. یہاں چارلس نیپیر رہتے تھے، اس کا نام تھا، اس کو انہوں نے نام دیا گورنمنٹ ہاؤس کا. ہاں آج کل گورنر ہاؤس ہے، جب گورنمنٹ ہاؤس تھا. صحیح ہے. تو یہ جہاں سے نیپیر روڈ شروع ہوتا ہے نا سٹی اسٹیشن سے، اس کے بعد سے لے کے وہاں تک سڑک بند تھی، کسی کو جانے کی اجازت نہیں تھی. صحیح ہے. کیونکہ وہاں نیپیر صاحب بیٹھے تھے، تو ان کے تحفظ کے لیے آگے میکلر روڈ نہیں تھا. اب پورے شہر تک رسائی یا بلوچستان تک رسائی کے لیے یہ سڑک نکالی گئی جس کا نام نیپیر روڈ ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ان سے منسوب کی گئی، صحیح ہے. چارلس نیپیر سے. تو یہ جب یہ روڈ بنی تو اس پہ بہت سارے کاروبار ہوا، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی ہے. اور آپ کو یہ نیپیر روڈ بازار حسن بھی بن گیا. جہاں بازار حسن ہے وہاں کھویا منڈی بھی ہے. تو لوگوں نے بہت کوشش کی، جس طرح وہاں ہیرا منڈی ہے تو یہاں کھویا منڈی، لیکن اس کا نام نیپیر روڈ ہی رہا. اور ستم ظریف یہ بھی کہ سندھ کے اندر جہاں بھی یہ بالا خانے یا کہبہ خانے، اس کا نام نیپیر روڈ ہے. مطلب جہاں پر ریڈ لائٹ ایریا بنے گا وہ سر چارلس نیپیر سے سر چارلس نیپیر کی روح جو ہے وہ بیچاری کیا تڑپتی ہوگی کہ میرے نام پہ ہر جگہ پہ اندرون سندھ میں بھی ریڈ لائٹ ایریا بنا ہے اور اس کا نام نیپیر روڈ ہے. کیونکہ دیکھیں لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ نیپیر کون تھے اور اس روڈ کا کیا تاریخ تھی. سب نے کہا یہ ریڈ لائٹ ایریا تو ریڈ لائٹ ایریا. اچھا سر، میں نے آپ کی کتاب میں پڑھا ہے اس نیپیر روڈ سے بہت تاریخ کی بڑی بڑی اداکارائیں اور گلوکارائیں نکلی. یہ تھوڑا سا بتا دیں اس کے پیچھے کا کہانی. دیکھیں یہ جو ایک زمانے میں یہ جو جیسے نیپیر روڈ ہمارا اور وہاں کی ہیرا منڈی، یہ فنکار سپلائی کرنے کی ایجنسی ہوتی تھی نا. اسی لیے دیکھیں لاہور کی ہیرا منڈی بڑی تھی تو وہاں وہ آپ کے فلمی اسٹوڈیو بھی زیادہ تھے، تھیٹر بھی وہاں زیادہ تھے. ہمارے یہاں جو ہے نا نسبتاً کم تھے، لیکن یہاں بھی ایسٹرن اسٹوڈیو اور یہ ماڈرن اسٹوڈیو تھے. تو یہاں ان کی سپلائی تو یہیں سے آتی تھی، کیونکہ ہمارے مذہب جو پاکستان مسلمان مذہب ہے اس کے اندر تو وہ ہے نہیں نا، آپ کے ڈانس وانس سب منع ہے. تو یہ یہیں سے سب ان کو آتا تھا. تو یہ شمی مارا یہاں رہتی تھیں. شمی مارا؟ ہاں بالکل. بابرا شریف یہاں رہتی تھیں. یہ اس نیپیر روڈ میں ان کی خالہ کا گھر تھا زمر روڈ. یہ سب رشتہ دار وہاں ہیرا منڈی کے. بھائی ایک برانچ ہیرا منڈی میں، ایک نیپیر روڈ پہ. تو کام تھا، کاروبار تھا ان کا.
تو ناچ گانے کا کام تھا. جب میں کھویا لینے جاتا تھا نا تو ان سے پوچھتا تھا میں, وہ آگرے کے تھے, تو وہ کہنے لگے کہ دیکھو سامنے تیسری منزل نظر آ رہی ہے, یہاں شمی مارا کا گھر تھا یہ. اچھا. تو میں ان کو چھیڑنے کے لیے کہتا وہ تو آگرہ کی تھی. نہیں وہ تو علی گڑھ کی تھی. دیکھو سب کو پتا تھا کہ وہ علی گڑھ کی ہیں, کہاں کی ہیں. لیکن ان کے لیے کہا جاتا ہے بابر شریف کے لیے خاص طور پہ کہ وہ تو ان کا تو لاہور سے تعلق تھا. وہ تعلق تھا لیکن کی خالہ یہاں رہتی تھی اور وہ آتی تھی, یہاں آتی تھی عید پہ, عید برات پہ آتی تھی اور یہاں گھومتی. لوگوں نے دیکھا ہے بابر شریف کو گھومتے ہوئے. ہاں میں نے دیکھا, آپ کی کتاب میں لکھا ہے کہ ہجوم لگا ہوا تھا اور جب جا کے دیکھا تو بابر شریف وہاں پر موجود تھی. اچھا سر مجھے ایک بات بتائیں, جہاں تک میں نے پڑھا ہے کہ ضیاء الحق کے دور میں اس نیپیر روڈ کو ختم کر دیا گیا تھا. آپ مجھے بتائیں کہ کتنا صحیح فیصلہ تھا اور کتنا غلط تھا؟ یہ ضیاء الحق کا فیصلہ نہیں تھا, یہ بھٹو صاحب نے ختم کیا ہے. اچھا. اصل میں تحریک نظام مصطفیٰ چلی نا, تو جب بھٹو صاحب پہ بہت زیادہ پریشر آ گیا. یہ کراچی میں اس زمانے میں پہیا جام ہڑتال جب شروع ہوئی تھی, تو انہوں نے کہا بھائی آپ کو اسلامی نظام چاہیے تو میں ہی نافذ کر دیتا ہوں. تو جمعے کی چھٹی بھی انہوں نے کی. اچھا. نائٹ کلب بھی انہوں نے بند کیے, شراب خانے بھی انہوں نے بند کیے. تو پھر یہ بھی زد میں آ گیا آپ کا نیپیر روڈ جب بند ہوا. لیکن تاریخ کیا تھی, ضیاء صاحب نے کروایا یہ تو لوگوں نے, چونکہ وہ اس کے 6 مہینے بعد پھر ضیاء الحق آ گئے نا. صحیح ہے. لیکن آرڈیننس انہوں نے پاس کیا تھا, ٹھیک ہے, بھٹو صاحب نے. پھر یہ آئے تو یہ ویسے ان چیزوں کے خلاف تھے تو انہوں نے زیادہ سختی کی. اچھا پھر ایک اور بات بھی تھی کہ ہماری جو فلم انڈسٹری تھی نا وہ یہاں سے لاہور چلی گئی تھی. یعنی لاہور والے یہاں کی فلم انڈسٹری کو چلنے نہیں دے رہے تھے. یہاں جو کراچی میں فلمیں بنی نا 2-4 فلمیں چلیں, باقی پہ انہوں نے الزام لگا دیا کہ جی یہ تو چربا ہے. جی فلم آئی تھی پائل کی جھنکار, بہت مشہور فلم تھی, تو اس کو انہوں نے یہ بند کرا دیا. تو پھر یہاں کی فلم انڈسٹری بھی وہاں چلی گئی. تو اول تو یہاں جو لڑکیاں تھیں جو کراچی کی فلم انڈسٹری وہ سب لاہور چلے گئے. یوں بھی یہ اس میں تھوڑی سی ویرانی ہوئی. پھر اوپر سے زیاد صاحب کے دور میں مزید ویرانی ہوئی. پھر یہ ہوا کہ جو ہوتا ہے نا جو پیسے والے لوگ ہوتے ہیں جن میں, وہ سمجھ گئے کہ یہاں رہنا فضول ہے, تو انہوں نے شہر میں دوسری جگہ جب نئی آبادیوں میں گھر تھے تو یہ پھیل گئی. مطلب ریڈ لائٹ اب گھر تک برا ہو گیا. لیکن جو افورڈ نہیں کر سکتے تھے وہ تو وہیں رہے. اچھا وہ جو تھے انہوں نے بھی اپنا ایک گھر تو یہاں رکھا نا, پرانا بازار ہے جیسے سرافہ بازار ہے کراچی کا. یہاں سے جو بیپاری تھے کوئی ڈیفینس چلا گیا, کوئی کلفٹن چلا گیا, کوئی صدر چلا گیا, لیکن ایک دکان یہاں رکھی. تو انہوں نے بھی ایک دکان رکھی کر کے بازار ویران ہو گیا آہستہ آہستہ. اور اس سے نقصان یہی ہوا کہ ہر گھر میں آپ کو تقریباً اتنا بھی جتنا لوگ بتاتے ہیں اتنا نہیں ہے. لیکن وہ پھر موبائل بھی آ گیا, پھر انڈین چینل آ گئے, وہ پھر ایک نئی کہانی ہے. مطلب دیکھیں نا, ہم اور آپ جس جگہ رہتے ہیں, آپ جس آبادی میں رہتے ہو میں رہتا ہوں, ایسا تو نہیں ہے. ایسا تو نہیں ہے. وہ لوگوں نے مشہور کر دیا گیا, گھر پہنچ گیا, ایسا بھی نہیں ہے. یہاں سے آہستہ آہستہ کم ہی ہو گیا, کیونکہ بیسیکلی ہمارا جو مذہب ہے وہ اجازت نہیں دیتا. معاشرت مذہب کچھ اجازت نہیں دیتا, لوگ اس طرف نہیں جاتے ہیں نا. جو کچھ لوگ ہی ہوتے ہیں جو جاتے ہیں.